الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا وسيدنا ومولانا ومقتدانا الحسين بن علي وأهل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں 1444 ہجری کا عشرہ محرم جاری ہو ساری ہے اور آج ہم بعنوان الخصائص الحسینیہ 8ویں مجلس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک آپ کی خدمات میں 15 خاصے بیان کیے ہیں، اور 15واں جو خاصہ تھا وہ
البکا، بلکہ 16 خاص سے ضمناً ہو گئے. البکاء للحسین یعنی عزاء الحسین کی انفرادیت کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی یا کسی امام، کسی معصوم، کسی اولی العزم، کسی رسول، کسی ملک، کسی جن، کسی بشر، کسی مخلوق کی عزا میں اتنا درجہ نہیں، اتنا ثواب نہیں جتنا عزاء الحسین میں. کل کی ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں آج پہلے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر دیکھتا ہوں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ. وما عین احب الی اللہ من عین بکت وعبرۃ بکت ودمعت للحسین. اللہ کو کوئی بھی آنکھ یا کوئی بھی آنسو اتنا پسند نہیں جتنا حسین ابن علی پہ رونے والی آنکھ پسند ہے اور آنسو پسند ہے. یعنی میں یوں کہوں گا کہ امام حسین ہی محبوب خدا نہیں، وہ آنکھ بھی محبوب خدا ہے جو حسین کے لیے روئے، وہ آنسو بھی محبوب خدا بن جاتا ہے جو حسین کے لیے روتا. تو یہ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ جو بھی من یب کی ہے وما من یب کی ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو حسین ابن علی کے لیے روئے. وصل فاطمہ، ادھر روتا ہے ادھر وہ رونا بی بی فاطمہ خود وصول فرماتی ہیں، ویلکم کہتی ہیں بی بی فاطمہ، ہر رونے والے کے رونے کو وصول فرماتی ہیں بی بی فاطمہ. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ کائنات میں جو بھی روتا ہے ڈائریکٹ اس کے رونے کو قبول و وصول فرماتی ہیں بی بی. وَأَسْعَدَهَا، سبحان اللہ، اس رونے والے کے رونے کو بی بی پاک جیسے ہی وصول فرماتی ہے، کہتی ہے تیرا رونا سعید ہو، تیرا رونا پاک ہو. یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا بی بی پاک کی نظر میں پاک ہے، جو مرکز آئے تطہیر ہے، وہ طہارت کا سرٹیفکیٹ دے رہی ہے عزائے حسین میں رونے والے کے رونے کو. وَوَصَلَ رسول اللہ، بی بی فاطمہ تک ہی نہیں پہنچتا، جو بھی روتا ہے اس کا رونا رسول کریم تک پہنچ جاتا ہے. وَأَدَّا، اب جملہ ہے معصوم کا، سبحان اللہ. وَأَدَّا حَقَّنَا، جو میرے جد حسین پہ رویا ہے اس نے ہم آل محمد کے سارے حق ادا کر دیے. ہم آل محمد کے مقروض ہیں. دیکھیے ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بینکس میں آپ دیکھتے ہیں ڈیل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اتنا لون ہے آپ کے اوپر، اگر آپ آج دے دیں تو اتنا کر لیں گے، اگر مہینے کے بعد دیں گے تو اتنا ہوگا. سبحان اللہ، کیا ڈیل ہے بکائے حسین کی کہ تمہارے اوپر تو ہمارے ہزاروں حق ہیں ہمارے شیعوں، مگر ہمارے جد کے لیے رو لو تو ہم سارے حق معاف کر دیتے ہیں. آپ کے حق ادا ہو گئے حسین کے گریے کے صدقے. یہ ایک حدیث مبارک جو بیان نہیں ہو سکی تھی وہ آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دی. اس کی کنٹینویشن میں بھی ذرا وہ سن لیجیے آگے کیا ہے کہ جو بھی آنکھ، جو بھی بلکہ عینان، عینین دونوں آنکھیں، جو دونوں آنکھیں باقیین، جو دونوں آنکھیں روتی ہیں نا امام حسین کے غم میں، جو دونوں آنکھیں روتی ہیں،
وہ قیامت کے دن ہوں گی مستبشرین، وہاں پر وہ محزون نہیں ہوں گی، وہاں وہ فرحت میں ہوگی، ان کو فرحت ملے گی۔ اور امام حسین کے رونے والے ہوں گے کہاں؟ فرمایا والناس ہم معرضون، لوگ تو کھڑے ہوں گے قطاروں میں، حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، وہم حداث الحسین تحت العرش، حسین پہ رونے والے عرش کے نیچے حسین کے ساتھ موجود ہوں گے، تحت ظل العرش، وہ سائے عرش سے استفادہ کر رہے ہوں گے جن کی آنکھیں دنیا میں حسین ابن علی پر روئی ہوں۔ تبھی تو حدیث ہے کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، کوئی بھی وہاں ایسا نہیں ہوگا جو نہیں روئے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 1000 رکاوٹیں ہوں گی، ہر رکاوٹ پہ 1000 سال رکنا ہوگا، اور قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اقامت جو آپ پڑھتے ہیں نا، اٹھانے والی، قیامت کھڑا رکھنے والی، وہاں کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی لیٹ سکے بیٹھ سکے۔ 50,000 سال کھڑا رہنا ہے قیامت کے دن، اور روتے رہنا ہے، رونا ہی رونا ہے، رونا ہی رونا ہے۔ الا عین بکت للحسین، مگر جو آنکھ حسین کے لیے روئے گی، فإنہا ضاحکۃ مبشرہ، وہ آنکھ اور آنکھ والا اس دن ہنس بھی رہا ہوگا اور بشارت بھی آل محمد سے جنت کی پا رہا ہوگا۔ ایک حدیث مبارک اور سن لیں، صلی اللہ علی الباکین للحسین، یہ عجیب حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو حسین ابن علی کے لیے روتے ہیں، جب تک وہ روتے رہتے ہیں اللہ ان کو سلام کرتا رہتا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ آپ رو رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی مجلس لگا لی ہے، آپ کا دل چاہے نوحہ لگا لے، آپ کا دل چاہے مرثیہ لگا لے، آپ کا دل چاہے سوز لگا لے، آپ کا دل چاہے کوئی شہادت سن لے، جتنی دیر تک آپ رو رہے ہیں اللہ کریم رونے والوں پہ سلام بھیج رہا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ جن پر اللہ سلام بھیج دے تو پھر مصیبت کیسے بھیجے گا؟ عربی میں، منطق میں، فلسفے میں ایک پرنسپل ہے، ایک لا ہے، آج سن لیجئے۔ اجتماع نقیضین، یعنی الاجتماع للضدین محال، دو ضدیں، دو اپوزٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پلس اور مائنس، یہ وائرز ہیں، وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کرنٹ لگ جائے گا، جل جائے گی، وائر جل جائے گی۔ دو نقیضین، دو ضدین کا اکٹھا ہونا محال ہے۔ کمینگی اور شرافت، کنجوسی اور سخاوت، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فحشاء و منکر اور خیر و تقوی، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نقیضین ہے۔ سلامتی اور مصیبت، یہ بھی نقیض ہے، یہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ جب سلامتی آ جائے گی تو جو مصیبت بھی آئے گی وہ پلٹ کے آخرت کی سلامتی بنتی جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، کربلا سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے؟ قیامت تک سلام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سلامتی بن گئی یا نہیں؟ تو آپ جب تک عزائے حسین میں ہیں، اللہ جیسا کریم رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے، آپ کو سلامتی بھیج رہا ہے، آپ کو اچھا پیغام بھیج رہا ہے۔ ایک حدیث مبارک ذرا اور بھی سن لیجیے۔ فرمایا
अला मिसल हुसैन इब्न अली फलयबकिल बाकून, लोगों हमारे जद हुसैन के मकाम को समझो और रोने वालों को चाहिए कि वो रोएं हमारे जद हुसैन के लिए। क्यों? फ़इन्नल बुका अलैहि युहित्तु ज़ुनूब, इमाम हुसैन पे रोना गुनाहों को जड़ से उखाड़ फेंकता है, हमेशा के लिए खत्म कर देता है। गुनाह एग्जिस्ट ही नहीं करते जो हुसैन पे रो लेता। आप अगर चाहते हैं आपका दामन बिल्कुल साफ हो जाए तो आप हुसैन पे रोएं, आपका दामन साफ हो जाए, गुनाहों से दामन बिल्कुल। अब इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आप ईमान से बताएं हुर ने कितनी बड़ी जसारत की थी, जानते हैं ना? हुसैन की जिंदगी में जो उसके चेहरे पे आंसू आए थे, उन आंसुओं ने हुसैन को बख्शवा दिया। ये तो अभी तो हुसैन जिंदा है, तो जब जिंदा हुसैन पर गिरिया इतना दर्जा रखता है तो शहीद हुसैन पे गिरिया कितना दर्जा रखता होगा। शिया और सुन्नी सब ने लिखा है, ये इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं कि लम्मा वुलिदल हुसैन अकामल मजलिस फी बैत फातिमा, जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए थे तो आपकी विलादत के दिन आपकी मादर गिरामी के अराउंड मजलिस मुनअकिद हुई थी। आपको पता है इस मजलिस के सामिअ कौन थे और इस मजलिस का जाकिर कौन था? ये शिया सुन्नी सब ने कम से कम 70 हवाले इस रिवायत के मेरे पास मौजूद हैं। 70 हवालों में ये रिवायत लिखी हुई है कि जैसे ही मजलिस शुरू हुई, जाकिर बने जिब्रील, सामिअ मजलिस बने हुजूर, अली, फातिमा, हसन। अब आपको जाकिर का मकाम भी पता चल गया और मजलिस में हुजूर पैदा करने वालों का मकाम भी समझ गया। यानी मैं यूं कहता हूं, पहली मजलिस तो पढ़ी थी अल्लाह ने, दूसरी मजलिस पढ़ी जिब्रील ने, तीसरी मजलिस पढ़ी हुजूर ने, चौथी मजलिस पढ़ी अली ने, पांचवी मजलिस पढ़ी बीबी फातिमा ने। ये जाकिर भी है, ये सामिअ भी है। कभी अल्लाह मजलिस पढ़ता है, जिब्रील सुनते हैं, कभी जिब्रील पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं, कभी हुजूर पढ़ते हैं और घर वाले सुनते हैं, कभी अली पढ़ते हैं, हुजूर और फातिमा सुनती है। तो पता चला कि मजलिस हुसैन पढ़ना और सुनना गुनहगारों का तो काम ही नहीं है, क्योंकि इस्मत का हिसार है मजलिस हुसैन के अराउंड। ये है मजलिस इमाम हुसैन का मकाम। दाबल खजाई को, ये देबल नाम नहीं है, ये गलत मशहूर हो गया है। देबल दाबल है, दाल पर फतह है, दाबल। जैसे जबन शबीब, बाद लोग पढ़ते हैं शबेब, शबेब नहीं है, वो अरबी में शबेब होता ही नहीं है। नवेद मसला एक नाम होते हैं, नवेद। अरबी में नवेद नाम ही नहीं, नवीद नाम, ये जरूरी है। जैसे हुसैन, बात हमारे जवान कहते हैं हुसैन, हुसैन, हुसैन नाम नहीं है, इमाम हुसैन का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन। हुसैन सीन पर जम्मा नहीं है, सीन 2 मरतबा नहीं है, सीन 1 मरतबा है। हसन, हसन नहीं है, हसन, हसन गलत है, हसन, हुसैन। जवानों आज के बाद ये ज़हन में रख लें, हमें अपने इमामों के नाम ठीक लेने चाहिए। हम कल्चर के अंडर शरीयत को न बनाएं, कल्चर को शरीयत के अंडर बनाएं। हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो ये है कि हमने शरीयत को कल्चर के, सकाफत के अंडर कर दिया है। हम सबको शरीयत के अंडर होना चाहिए। जब नबी और इमाम भी शरीयत के पाबंद हैं तो हम कौन होते हैं शरीयत की पाबंदी न करने वाले? जैसे इमाम रजा, अक्सर देखा होगा आपने, आज इमाम रजा का जिक्र है। रजा, रजा तो गलत, रजा लफ्जी कोई नहीं, हमारे नाम होते हैं रजा, इमाम का नाम रेजा है, रेजा, रजा गलत है। जब आप इमाम का नाम ही सही नहीं ले रहे तो फिर इमाम जवाब क्या देंगे? इमाम समझेंगे अपने किसी को बुला रहे होंगे, वो जो अहमद रजा वाले हैं उनको बुला रहे होंगे। हमारे यहाँ ये रिजवी भी आजकल है ना, रिजवी भी। तो मैं हमेशा पूछता हूँ, इमाम अहमद रजा वाले रिजवी हैं या इमाम
علی رضا والے رضوی ہیں. یہاں کئی رضوی ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر بھی دے، جزا بھی دے، اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ سے، عزاداری کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھنے کے لیے آئیں. یہ محمد و آل محمد نے جو ہمیں انسٹیٹیوٹ دیا ہے، یہ ہمارے مخالفین کو نہیں دیا ہے. اسی فرش عزا کی وجہ سے انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اولاد ماں باپ کا احترام کرے گی، ماں باپ اولاد پہ شفقت کریں گے، بڑوں کی ریسپیکٹ ہوگی، چھوٹوں سے پیار ہوگا، حجاب اسلامی کا خیال رکھا جائے گا، میٹریمونیل لائف صحیح طریقے سے چلے گی، صلہ رحمی ہوگی، قطع رحمی کا خاتمہ ہوگا، گالی گلوچ کی بجائے ہماری زبانیں دعاؤں سے معطر ہوں گی، اور ناولوں کی بجائے ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور گانوں کی بجائے ہم ذکر محمد و آل محمد کو سنیں اور پڑھیں گے. ہم اس طریقے سے اس عشرے کو منائیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے. کل بھی عرض کیا تھا، خوشی میں خوشی، غمی میں غمی، یعنی ہماری شادیاں ہوں تو بھی شریعت کے مطابق ہوں، اور ہمارے جنازے اٹھیں تو بھی شریعت کے مطابق ہوں. شریعت کی پابندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. ہمارے ایک مجتہد تھے آیت اللہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ، علی پور کے. میں بچہ تھا اس وقت، اسکول سے آیا تو رو رہے تھے. میں اپنی والدہ سے کھانا لے کر آیا ان کے لیے، تو روتے ہی رہے. میں نے ایسے پوچھ لیا، بچپن تھا، میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو عجب جملہ انہوں نے کہا کہ دین اتنا پیارا تھا میرے مولا حسین کو کہ کچھ بھی نہ رکھا، دین کو بچایا. کچھ نہیں بچایا اپنے لیے، دین بچایا. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے، ہمارا ہدف ہونا چاہیے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. ہماری گفتار سے، کردار سے، ہمارے چال سے، رہن سہن سے پتہ چلے کہ ہم کون ہیں. جیسے ہی ہم سیمیٹری سے آتے ہیں تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ہم کسی ویڈنگ سے نہیں آ رہے. اگر نکاح پڑھ کے آ رہے ہوں تو بھی لوگ پرفارمنس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سیمیٹری سے نہیں آ رہے. تو جس طرح خوشی غمی سے معاشرہ سمجھ جاتا ہے، عشرہ امام حسین کا ختم ہو تو سال بھر گفتار و کردار میں اگر کربلا والوں کی خوشبو رہے تو سمجھو عشرہ بھی کامیاب ہے، ہم بھی کامیاب. یہ جو مجالس ہیں ان کو آپ امپورٹنس دیں، اس لیے یہ ٹاپک رکھا. الخصائص الحسینیہ کا میرے استاد بزرگوار تھے آیت اللہ وجدانی فخر. آپ کے ہندو پاک کا کوئی بھی مولانا ایسا نہیں ہوگا تقریباً جو ہماری ایج میں یا ہم سے 10 سال بھی بڑے ہوں، 15 سال کے، جس نے شرح لمعہ ہمارے استاد آیت اللہ وجدانی فخر کے پاس نہ پڑھی. ایک روز وہ تشریف لائے. ہم تو اس وقت اگلی کلاسوں میں چلے گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی کلاس میں، جیسے یہ جتنے لوگ آپ تشریف فرما ہیں، تقریباً اس سے یوں سمجھے کہ ڈبل لوگ حسینیہ نجفی میں ہوتے تھے جب استاد پڑھاتے تھے. تو انہوں نے شکوہ کیا کہ میرے پاس بی بی پاک تشریف لائی تھیں، تو وہ یہ کہتی تھیں کہ وجدانی تمہارے شاگردوں نے شب جمعہ میں، جو کل کی شب گزری ہے، مجالس حسین کرنی بند کر دی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، مصروف ہیں، ہم نے درس پڑھنا ہوتا ہے، تو مجلسیں کم کر دی. اس لیے میرا یہ ہاتھ پہلو پر آ گیا ہے، میرا پہلو زخمی ہے، یعنی میں درد محسوس کر رہی. استاد نے کہا تو ہمیں پیغام مل گیا. ہم نے مجالس قائم کی. میں بھی ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہوں جس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجلس امام حسین علیہ السلام میں پڑھے قم میں. اگلا جب ہفتہ آیا تو استاد نے کہا کہ اے میرے نور ہائے چشم، من از شما متشکرم ممنونم. دیشب بی بی آمده بود و دستش از پهلو جدا بود. کل آئی تھی بی بی
اور مجھ سے فرماتی تھی، ہاتھ بھی ہٹ گیا تھا پہلو سے، اور مجھے کہتی تو بالا کا یا وجدانی، اے وجدانی تیری میں شکر گزار ہوں کہ تیرے شاگردوں نے جو مجالس منعقد کی اور میرے غریب بیٹے حسین کے لیے جو گریہ ہوا، وہ آنسو تیرے شاگردوں کے میرے پہلو کا مرہم بن گئے۔ میرے بھائیوں سمجھنا ذرا اس عنوان کو، یہ بالکل کمپریہنسو اور اکیڈمک عنوان ہے جو میں نے اس دفعہ رکھا ہے، تاکہ آپ حضرات و خواتین کو کم از کم امام حسین علیہ السلام کے خاصوں کا پتہ چلے، زیارت حسین کی اہمیت کا، مجالس کی عظمت کا، نوحوں کی عظمت کا، مرثیے کا۔ تو میں نے قبلہ صاحب سے، اپنے استاد محترم سے کہا کہ حضور میں پاکستان جا رہا ہوں، کراچی میں آیا کرتا تھا، تو میں کراچی سے جب واپس آؤں گا تو میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے قبا لے آیا، یہ جو ہم قبا پہنتے ہیں نا، یہ کپڑا قبا کا میں استاد کے لیے لے آیا، اور میں نے استاد کو کہا کہ آقا میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، کچھ میں نے ہدیہ دینا ہے آپ کو۔ میں ہدیہ دینے جب گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ بی بی پاک آپ کو 2 مرتبہ خواب میں ملی تھی، تو آپ یقین کریں وہ اتنا روئے۔ میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، 2 مرتبہ خواب میں ملی؟ تو میرا ہاتھ پکڑا، اور وہ ان کا ایک عاشور خانہ جیسے آپ لوگوں کا ہوتا ہے نا، ایک مصلی تھا ان کا نماز کی جگہ، مجھے وہاں لے گئے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا اس مصلی کو چوم لو، بی بی خواب میں نہیں آئی تھی، بی بی ظاہری طور پہ آئی تھی اور اس مصلی پہ بیٹھی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، اور یہ میں ایک راوی نہیں ہوں، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، قوم کا کوئی بھی طالب علم ہو آپ کو اس بات کی تائید کر دے گا جو میں نے ابھی آپ کی خدمات عالیہ میں، یعنی اندازہ لگائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بی بی پاک کو اتنی خواہش ہے مجلس حسین کی کہ بی بی فزیکلی آ رہی ہے اللہ کی اجازت سے اس بندے کے گھر میں جس سے امید ہے کہ یہ مجلس کرائے گا حسین ابن علی کی۔ آپ دیکھیں کس قدر آپ خوش قسمت ہیں کہ بی بی کے آئے بغیر آپ مجلس منعقد کر رہے ہیں۔ بی بی کتنی دعا دے گی۔ یہ آنسو دیکھیں نا، یہ جو ہمارے آنسو ہیں، ہم جو سادات کرام ہیں ان کی تو وہ جدہ طاہرہ ہیں، ان کے لیے تو محرم ہے بی بی پاک، ان کی تو ماں ہے۔ جو غیر سادات ہیں ان کے لیے تو نامحرم ہے نا۔ غیر سادات کے آنسو بھی اتنے طیب و طاہر پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ بی بی پاک فرماتی ہیں وہ میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ یہ ہے برکت مجالس حسین، یہ ہے برکت عزائے حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ بھی آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ ایک اور روایت بھی رہ گئی تھی، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ روایت بڑی عجیب ہے۔ ورحم ورحم، یا اللہ تو رحم کر، الاعین التی جرت الدموع، یا اللہ ان آنکھوں پر رحم کر۔ یہ امام صادق فرما رہے ہیں علیہ السلام، یا اللہ ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جو ہمارے غم میں آنسو بہاتی ہیں۔ حسین کے عزادار کا کیا درجہ ہے؟ امام دعا فرما رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں ان پہ رحم کر۔ آگے جو جملہ ہے یہ بڑا عجیب ہے، اگر یہ آج سمجھا سکا تو پھر میری محنت سوارت ہے۔ فرماتے ہیں رحمتا لنا، وہ آنسو جو ہمارے جد کے لیے لوگ بہاتے ہیں، ہمارے غم میں لوگ بہاتے ہیں، وہ ہم 14 کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ گھر میں بیٹا ہو تو نعمت، بیٹی ہو تو رحمت۔ ذرا غور کریں، حضور ہے عالمین کی رحمت، توجہ فرمائیں، حضور کی اپنی رحمت ہے فاطمہ، حسن و حسین ہے رحمت رسول کے 2 برابر ٹکڑے، توجہ فرمائیں، حب علی ہے رحمت اللہ، بغض علی ہے لعنت اللہ۔ ذرا غور فرمائیں، یہ رحمتیں جو مرکز رحمت والے ہیں، جو کائنات کے لیے رحمت ہے، ان کی اپنی رحمت حسین کے غم میں بہائے جانے والے آنسو بن جاتے ہیں۔ کیا درجہ ہے ان آنسوؤں کا، کیا مقام ہے عزاء الحسین کا۔ ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں،
پہلے بھی ایک واقعہ ان کا بتا چکا ہوں، ایک آج سن لیجیے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی، یہ سید المراجع تھے. حاج شیخ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری نور اللہ مرقدہم الشریفان، یہ جو دونوں بزرگ تھے، ان کے بعد آغا کو لایا گیا تھا قم میں مرجعیت کے لیے. تو ان کے شاگرد ہیں، اس وقت زندہ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری. یہ اصفہان کے اس وقت کے حوزہ علمیہ اصفہان کے سربراہ، یہ ناقل ہیں. یہ انہوں نے روایت فرمائی ہے اپنے درس میں. 500-700 کے لگ بھگ طالب علم ہوں گے. ان طلباء میں سے ایک میں فقیر بھی تھا. درس اخلاق میں انہوں نے شب جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے نور ہے چشم، ہمارے استاد بزرگوار کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، نابینا ہو گئے تھے، بالکل دیکھ نہیں سکتے تھے. اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ انگلیس تک، لندن تک، یو کے تک ہماری رسائی تھی. یو کے تک لے گئے، ہمارے استاد کو شفا نہیں ملی. ایک روز میں آئی وٹنس ہوں، فرماتے ہیں عاشور کا جلوس جا رہا تھا، ماتمی ماتم کر رہے تھے. جیسے آپ جانتے ہیں عاشور کے دن ہمارے عزادار کس طرح حال بحال ہو کر ماتم کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ بالکل فنا فی الحسین ہو کے ماتم کرتے ہیں. وہاں جب گزر رہا تھا جلوس تو استاد نے کہا، ہاتھ پکڑ کے استاد کو لے جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایسے کرو، ایک چٹکی ماتمیوں کے پاؤں کی، ایک چٹکی مٹی کی میری ہتھیلی پہ رکھو. ہم نے ان کی ہتھیلی پہ ایک چٹکی رکھ دی، پاؤں کی مٹی رکھ دی، ماتمیوں کے پاؤں کی مٹی. آغا نے دائیں آنکھ میں ڈالی تو دائیں آنکھ روشن ہو گئی، بائیں آنکھ میں ڈالی تو بائیں روشن ہو گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویریں، جب تک زندہ رہے پھر آغا نے کبھی اینک نہیں پہنی. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی برکت ذرا آپ اندازہ لگا لیں. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک واقعہ اور عرض کروں. یہ صاحب ابھی زندہ ہے، یہ تو ابھی زندہ ہے خود. یہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ حاج شیخ ابراہیم، یہ جو دیر راہب ہے، حلبی ہے، یہ شیخ ابراہیم حلبی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بالکل باریک، بہت باریک. وہ ہاتھ سے جو لکھائی ہوتی تھی نا، اب تو کمپیوٹر کی لکھائی آ گئی ہے، وہ ہاتھ والی لکھائی، چھوٹی چھوٹی کتاب، چھوٹی چھوٹی تحریر. میرے پاس وہ کتاب یہاں موجود ہے، اس وقت میرے پاس یہاں موجود ہے. وہ جب انہوں نے مجھے کتاب دی تو اس میں انہوں نے 36 شہروں کی تفصیل لکھی. 36 جو شہر ہیں جہاں سے بیویاں گزاری گئیں، ساری تفصیل لکھی، باقاعدہ نقشہ بنایا. ایک ایک شہر میں، ایک ایک گاؤں میں، قریہ میں جو جو واقعات ہوئے انہوں نے پورے لکھے. فاصلہ لکھا، کتنا ظلم ہوا، وہ سب انہوں نے وہ لکھتے ہوئے آئے. تو میں ایک سال جب زیارت پہ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ دوست تھے، میں نے کہا شیخ زیارت پہ آئے ہیں، آفس میں بیٹھے تھے دیر راہب کے. تو میں نے کہا کہ کوئی تحفہ ہے کچھ دیر راہب کا؟ کہنے لگے اور تو کوئی تحفہ نہیں، میری ایک کتاب ہے، یہ لے لو. یہ 90s کی بات ہے، یہیں سے میں گیا تھا نیو جرسی سے. کتاب دی تو کتاب اتنی باریک تھی، ابھی اینک مجھے بھی نہیں لگی تھی. ویسے نزدیک کی جب میری آنکھ ہے وہ ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے 100%. تو خیر انہوں نے جب مجھے کتاب دی تو میں نے تو پڑھ لی. میں نے کہا اتنی باریک آپ پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ میں ان کو جانتا تھا کہ ایک زمانے میں وہ اینک لگاتے تھے موٹی. تو فرمانے لگے کہ شیخ تو کچھ سال آیا نہیں، میں تو نابینا ہو گیا تھا، مطلقاً نابینا ہو گیا، اور میں یو کے ریٹرن بھی ہوا، کوئی مجھے آرام نہیں آیا. تو ایک روز میں نے عالم رویا میں دیکھا یہ شیخ ابھی زندہ ہیں، اس وقت دیر راہب کے مسئول ہیں. فرماتے ہیں ایک روز میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ حضور آئے ہیں اور حضور مجھ سے کہتے ہیں کہ تو دنیا کے شفا خانوں میں چکر کاٹ رہا ہے اور تیرے پاس میرے بیٹے کا شفا خانہ موجود ہے، تو وہ جہاں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے پوچھا سرکار وہ کہاں ہے؟ کہا وہ جو پنجرہ ہے نا، وہ جو کیس ہے، وہ جس کے اندر میرے بیٹے حسین کی
خون کا قطرہ پڑا ہے، قطرے خون کے پڑے ہیں نا، وہ شفا خانہ ہے. تو ایسے کر، اپنی آنکھوں کو ٹچ کر، مس کر، میرے بیٹے کے پاک خون کے ساتھ تجھے شفا مل جائے گی. کہتے شیخ اس وقت تو میں مسئول نہیں تھا، اب تو میں متولی ہوں. میں نے آ کے بات کی حکومت والوں سے، تو انہوں نے مجھے 6 مہینے کے بعد کا وقت دیا. 6 مہینے کے بعد فلاں دن آ جانا، ہم پنجرہ کھولیں گے اور تمہیں بوسہ دلوا دیں گے. جیسے ہی میں گیا، 6 مہینے انتظار کے بعد، شیخ امام حسین گواہ ہے، میں نے دائیں آنکھ ٹچ کی تو وہ روشن ہو گئی، بائیں ٹچ کی تو وہ روشن ہو گئی. شیخ دیکھ لو نا، میری کوئی اینک ہے، میں ایسے پڑھ رہا. تو یہ بسم اللہ، بسم اللہ، بڑی مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عظمت عزاداری حسین کو سمجھ سکیں، ہم سمجھیں کہ یہ کتنی اہم نعمت خدا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ جو لوگ کنورٹ ہوئے ہیں نا، کئی لوگ، میں نے بھی الحمدللہ بہت ساروں کو کنورٹ کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو جو کنورٹ ہوئے ہیں، اکثر لوگ یہ ایک شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے کاش ہم ماں کی آغوش سے شیعہ ہوتے اور عزادار ہوتے. 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ہم رو نہیں سکے. وہ سارا اسٹور ہو جاتا، ہمارا آنسوؤں کا خزانہ اسٹور ہو جاتا. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ عزاداران حسین، آپ خوش قسمت ہیں آپ مجلس میں آتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں آپ نوحے پڑھتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں آپ منقبتیں پڑھتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں سوز و سلام پڑھتے اور سنتے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ نیاز تقسیم کرتے اور کرواتے ہیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کی ذات نے آپ کو بڑا خوش قسمت پیدا کیا ہے. اسی کی قدر یہ کیجئے کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے راہ امام حسین کے لیے، مشن امام حسین کے لیے. امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے اس کشتی میں اور لوگوں کو سوار کرنا ہے. کریکشنل ڈپارٹمنٹ کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم نے اپنی کالونیاں بنانی ہے، اپنی جیسے مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر لوگ مسجد علی کے آس پاس آباد ہو رہے ہیں، گھر خرید کر رہے ہیں، رینٹ کر رہے ہیں. ہمیں ہر سینٹر کے اراؤنڈ کم از کم 100، 150، 200 گھر چاہیے کہ جب بھی کبھی مجلس حسین کرنی ہو تو 300، 400، 500 کا مجمع تو ہمارے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا. اس طریقے سے ہماری نسل بھی بچے گی انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہمیں نجات اخروی بھی ملے گی. ہمارے جو اساتذہ تھے، جن میں سے ایک کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو المعالی شہاب الدین مرعشی نجفی. ان میرے استاد بزرگوار نے جو وصیت آیت اللہ سید محمود مرعشی اپنے فرزند ارجمند کے نام لکھی تھی، اس میں یہی لکھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ میرا ایک پارچہ ہے. اس دن میں نے ضمناً عرض کیا تھا، میرا ایک پارچہ ہے، 65 سے 70 سال تک میں نے جو آنسو امام حسین کے لیے بہائے ہیں، میں اس پارچے میں محفوظ کرتا رہا. ایک بڑا رومال ہے، اسی میں نے محفوظ کیے. جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ وہ رکھ دینا. مجھے یقین ہے مادر حسین مجھے بچوا لیں گی. بندے کو کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے، بندے کو اعتقاد ہونا چاہیے، بندے کو یقین ہونا. ایسے نہیں. مراجع کرام، کتنے مراجع میرے اپنے اساتذہ میں نام لے سکتا ہوں جو ان جوتوں کو چومتے تھے جو عزاداران حسین کے جوتے ہوتے تھے. ذرا غور کریں آپ. آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل قفقازی لنکرانی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. معذور ہو گئے تھے، 94 کی باتیں، میں یہاں سے گیا ہوا تھا تو معذور ہو چکے تھے، بالکل اس قابل نہیں تھے کہ ایک قدم بھی چل سکے، پیرالائز ہو چکے تھے. میں بھی گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ اٹھ نہیں سکتا ہوں، ہمیشہ اٹھ کے ملا ہوں. میں نے کہا آغا صاحب آپ ہمارے باپ کی مانند ہیں. مگر تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس شروع ہوئی
تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کرالنگ کر کے یہ مجتہد اعظم ان جوتوں کے پاس گیا جو باہر لوگوں نے اتارے تھے، ایک ایک جوتے کو چومتا بھی ہے، اپنی آنکھوں پہ بھی لگاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عزاداری کا احترام ہے۔ شہاب الدین زہری، بس مجلس تمام ہو گئی آج کی، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، کل انشاءاللہ مزید معروضات پیش کروں گا۔ ایک البتہ اور روایت ہے، وہ بھی سن لیجئے تاکہ جو روایتیں رہ گئی تھیں۔ زیارت الحسین کی بابت ایک روایت ذرا سن لیجئے۔ فرمایا کہ لو ان احدن، اگر کوئی بندہ ہو، حج بیت اللہ کا حج کیا، الف مرۃ ولم یأت قبر الحسین، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے 1000 حج کر لیا ہو اور وہ میرے جد حسین کی قبر پہ نہ آیا ہو، تو ترک حق اللہ تعالی، اس نے اللہ کا ایک حق ترک کر دیا، اللہ کے حق کا تارک ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن زیارت الحسین حق من حقوق اللہ، مفروض، یہ الفاظ ہیں، فرض ہے، یہ حق فرض ہے۔ اس پر بڑی بحث ہے ہمارے فقہاء نے کی ہے کہ آیا زیارت حسین سنت مؤکدہ ہے یا ایک مرتبہ زیارت حسین کرنا واجب اور فرض ہے۔ معظم الفقہاء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ زیارت الحسین مرتن واحدتن واجبتن فریضتن علی کل مومن و مومنہ، ہر مومن پر فرض ہے۔ سنت تو ایک کے جیسے حج فرض ہوتا ہے ایک، اور بعد میں سنت ہوتا ہے ایک مرتبہ ہر شیعہ علی کو چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین پہ جائے، اس لیے کہ مفروض، یہ فرض ہے، حق من حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے زیارت قبر حسین ابن علی۔ بس تقریر یہاں اختتام پذیر ہو گئی۔ ایک روایت ہے شہاب الدین زہری کی، وہ ذرا سن لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ ہمارے زہری قبیلے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم ہمیشہ معصوم سے نکاح پڑھواتے تھے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی ایسا جوان نہیں جس کا عقد ہوا ہو اور بغیر معصوم کے کسی غیر معصوم نے عقد پڑھا ہو۔ عقیدہ بھی دیکھ لیں، عقیدت بھی دیکھ لیں، تبرک بھی دیکھ لیں، تیمن بھی دیکھ لیں، سعادت بھی دیکھ لیں۔ کیا سعادت ہے کہ معصوم نکاح پڑھے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو شہاب الدین کہتے ہیں میں سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے کہا سرکار میرے بیٹے کا نکاح ہے اور ہمارے ہاں کوئی بھی بغیر معصوم کے نکاح نہیں پڑھاتا، تو آپ نے نکاح پڑھنا ہے۔ سرکار نے کہا جب سے میں کربلا سے اجڑ کے آیا ہوں تو میں شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہا۔ کہا کہ ہماری شرعن ٹیکنیکل مجبوری ہے حضور، ہم نکاح تو معصوم سے ہی پڑھاتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نکاح پڑھنے کے لیے میں آؤں گا، ایک شرط ہے، جب تم اپنے بیٹے کے عقد کا انتظام کرو تو میرے غریب بابا حسین کی مجلس کا اہتمام بھی کر دیں۔ یہ ہمارے ہاں آپ کو علم ہوگا، ہمارے ہاں ہمارے بیلٹ میں عموماً ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، بڑے صغیر والے ایک چھوٹی سی مجلس کرتے ہیں جس دن عقد ہوتا ہے نا، چھوٹی سی، اور جس شہزادے کا آج ذکر کرنا ہے اسی کے مصائب پڑے جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں یہ ایک رسم ہے، چھوٹی سی مختصر سی ایک مجلس ہوتی ہے۔ تو شہاب الدین جب چلنے لگا زہری تو پیچھے سے آواز آئی، بیٹا سجاد اپنے بابا کے اس صحابی سے کہہ دے، اس شاعر سے، ذاکر حسین سے کہہ دے کہ جب وہ اپنے گھر میں مجلس کا انتظام کرے تو پردے کا اہتمام بھی کرے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ بی بی بھی ساتھ چلی۔ وہاں جب پہنچے تو شہاب الدین زہری نے دیکھا کہ ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور مولا سجاد غائب ہو گئے۔
बड़ा ढूंढा, नहीं मिले। अब बाहर जो निकला तो क्या देखता है, जहां गरीब हुसैन की मजलिस में आने वालों ने जूतियां रखी थी, मेरा मौला सजाद उन जूतियों पे बैठ के रो रहा। मौला, मैंने तो आपको सदरे मजलिस बनाया था। ये जो मेरे बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, हमारे यहाँ जब पहले मजालिस कभी होती थी ना, एक कुर्सी होती थी। मैंने पूछा था अपने वालिद साहब किबला से, ये कुर्सी क्या है? उन्होंने कहा था ये आबिद बीमार की कुर्सी है, ये सैयद सजाद की अजाब वाले की कुर्सी है। तो मैंने तो आपको सरकार सदर मजलिस बनाया था, आप यहाँ बैठ गए। तो फरमाने लगे, इस मजलिस में जितने मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं ना, मेरा हक यही बनता था कि मैं यहाँ बैठूं। सुबहान अल्लाह। देख रहे हैं कि मजलिस के अंदर क्या हस्तियां आती हैं। आप जो मजलिस स्पॉन्सर करते हैं, आप खुशकिस्मत हैं। आप बीबी पाक को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मौला अली को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हुजूर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपकी न्याज के लिए वो हस्तियां तशरीफ लाती हैं, फरिश्ते आते हैं। कोई ऐसी मजलिस नहीं, मैंने रिवायत पढ़ी है, हर मजलिस से हुसैन के अराउंड फरिश्तों का घेरा होता है जो सवाब अर्श तक ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, मंजिल करीब हो गई। जब इब्राहिम ने अलैहिस्सलाम तय किया कि बेटे की कुर्बानी पेश करनी है, तो जवान बेटा, ये परसों चौथ की बात है, यहाँ पर एक जवान मैयत हुई थी। तो बाप उमूमन बैठ जाता है। मेरे एक वतन के हैं विलायत हुसैन, वो उनका एक जवान बेटा एक्सीडेंट में इदारे जाफरिया के करीब मर गया। तो मैं अशरा पढ़ रहा था कनाडा में, क्योंकि फैमिली टर्म्स भी है, मैं वहां से आया मजलिस पढ़ने के लिए। तो जब मैंने मजलिस पढ़ ली तो मुझसे शाह साहब पूछ रहे थे कि किबला सखावत हुसैन नहीं आए, वो मुझे पहचान ही नहीं सके। एक गांव के हैं, यानी ये जवान की जो मौत है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना देखा। जवान की मौत किसी दुश्मन को भी अल्लाह ना देखा। हुसैन इब्ने अली रावियों ने लिखा कि शेर की तरह जाते थे, शेर की तरह या उकाब की तरह, दो ताबीरें लिखी। लजाम फरस हाथ में होती, जुलजना पे सवार होते, उसी हाथ में अलम पकड़ते, एक हाथ से लाशा उठाते, मक्तल में से एक हाथ से लाशा उठाते और मखजन में आके रख देते। वो जो अब्बास की लाश पे जाते हुए न गिरे, अब्बास की लाश पे गए, गिरे नहीं, और मोहम्मद की लाशें उठा के ले आए, कासिम की लाश उठा के ले आए। रावी कहता है मगर जब अकबर ने पुकारा तो मस्जिद अली में, अगर अज़ादारों बर्दाश्त कर सको तो मैं सही रिवायत पढ़ूं, उमूमन नहीं पढ़ी जाती है, मैं पढ़ के हमेशा पढ़ता हूं। मैंने हमेशा, उस दिन मैंने जिक्र भी किया था जनाजे में भी, कि मैंने 1 साल तय किया था, इंशाल्लाह कल भी वो मजलिस होगी जो आस्थाने में होती है 1 बजे। उसी मजलिस की तैयारी के लिए मैंने 1 साल तय किया था कि मैं जरा तारीखें देखूं, रिवायतें देखूं कि हुसैन इब्ने अली के बारे में मशहूर है कि मिसले बच्चा है 2 साला, मी इस्ताद, मी उफ्ताद, मी रफ्त, मी उफ्ताद। ये फारसी वाले कहते हैं 2 साल के बच्चे की तरह कभी हुसैन चलते थे फिर गिर जाते, उठते थे फिर गिर जाते। सोक़तत इमामत हो, हुसैन इब्ने अली का अमामा किसी लाश पे नहीं गिरा। अकबर की लाश पे जाते हुए मेरे मजलूम इमाम का इमामा गिर गया। ये जो हम इमामा उतारते हैं ना मसाइब के वक्त, ये सुन्नत हुसैन है। ये आज के मसाइब से रिलेटेड है, ये इमामे का उतारना। अल्लाह अकबर। तो मैंने गिना, रिवायतों में देखा, तो सुनेंगे रिवायत। सक़तल हुसैन अला तरीक़ जसद अली निल अकबर समानीन मर्रतन। हुसैन इब्ने अली अकबर की लाश पे पहुंचने से पहले 80 मरतबा गिरे। गिरते थे संभलते थे, गिरते थे संभल। जवानों, ये वाहिद
जवान है अली अकबर कि जिंदा अकबर को 86 बीबी ने हल्के में खड़ा किया और बीबियों ने मातम किया। सैदानियां पता है क्या कहती थी? इरहम गुर्बतना, अकबर हमारी गरीबी पे रहम कर। और एक बीबी ने तो ऐसा बयान किया कि कोहरा में मातम मच गया। रुद्दना इला हरम जद्दना या अलिया, अकबर तू अगर जाता ही है ना शहीद होने, हमें नाना की जरी पे पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं, जब भी कोई जवान निकलता सादात के खेमे में से, एक मर्तबा कनात का पर्दा उठता, वो गिर जाता, जवान निकल जाता। मगर मैं देख रहा था जब अली अकबर निकलने लगे 18 मर्तबा पर्दा उठा, 18 मर्तबा पर्दा गिरा, मगर जवान नहीं निकला। मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा था, मगर मैं समझता हूं कि जब अकबर निकलना चाहते होंगे, कभी फूफियां दामन थाम लेती हो, कभी अम्मा पकड़ लेती होगी, कभी छोटी बहन पकड़ लेती होगी और कहती होगी। रिवायत में तो ये अजीब जुमले हैं, जब अकबर बाहर आए हैं ना और कहा है कि बाबा मुझे इजाजत दीजिए, तो पहले तो मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, लम मश्तकना इला जद्दना लजुरना का, जब हम कभी चाहते थे नाना को देखे तो बेटा तुझे देखते थे। अल्लाह अकबर। तुम भी जाते हो, तुम भी जाते हो। हाँ बाबा मुझे जाने दे। और जब जुमला कहा, जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अकबर, अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ। रावी ने जुमला लिखा कि अकबर राहिए मैदान हुए, किसी और जवान के जाते वक्त मौला, ये जो खेमे हैं ना, खेमे और कनातें, उनकी तनाबों से मौला के पांव नहीं अटके, मगर अकबर जब गए हैं तो मौला के पांव तनाबों से अकड़ जाते थे। एक मर्तबा मुंह के बल गिरते और बीबी ज़ैनब की आवाज आती, कुर्बान मेरी मां के लाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बर्दाश्त कर सकेंगे? हुसैन इब्ने अली का फर्जंद जा रहा है। घोड़ा जब तेज हुआ, घोड़ा जब तेज हुआ और रेत के टीलों में गायब हुआ, तो बूढ़े बाप ने कमर पे हाथ रखा, तेज तेज कदम बढ़ाए और एक अजीब जुमला कहा, महलन महला या अलिया। अकबर जरा घोड़े को आहिस्ता चला, अकबर तू हमेशा के लिए जा रहा है ना मेरे साथ, जरा घोड़े को आहिस्ता चला। जैसे ही अकबर गायब हो गए तो बूढ़ा बाप हाथ फैला के कहता था, मेरा चांद किन बादलों में गुम हो गया। या ज़हरा। एक हमारे मजहब के मुज्तहिद थे शेख मेहदी, उन्होंने नकल किया कि मैंने एक मर्तबा जरिए इमाम हुसैन पर अली अकबर की शहादत पढ़ी, मैं भी बेहोश हो गया, मजमा बेहोश हो गया, कोहरा में मातम था, आलम रोया में हुजूर को देखा। हुजूर ने कहा, शेख मेहदी आज के बाद मेरे हुसैन की जरी पर मेरे अकबर की शहादत न पढ़ना। कहा क्यों मौला? कोई मैंने रिवायत गलत पढ़ी। कहा जब से तूने शहादत पढ़ी है ना, हुसैन और ज़ैनब बरज़ख की जन्नत में एक दूसरे के गले में बाहें डाल के ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुबहान अल्लाह। आज सुन सको तो मैं बता दूं, बाज मुसीबतें हैं जो बाज जरियों पे नहीं पड़नी होती। अकबर की शहादत हुसैन की जरी पे, सकीना की प्यास गाजी के रोजे पे, ज़ैनब की असीरी अली के दरबार में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहे, आबाद रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अली अकबर चले, अली अकबर गए, कुश्तों के पुश्ते किए। अभी अकबर लड़ रहे थे कि हुसैन इब्ने अली खेमे में वापस आए। बीबी ज़ैनब से कहा, जरा भाभी लैला को बुला लाना। जैसे बीबी आई ना, हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मेरे नाना फरमाते थे
जवान बेटे के हक में बूढ़ी माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। बीबी एक मरतबा दुआ कर मेरा अकबर वापस आ जाए। सल्लत रकातैन, 2 रकत नमाज पढ़ी, फदआ इला समा, और बीबी ने यूं हाथ फैला दिए, या रद इस्माइल इला हाजरा, या रद यूसुफ इला याकूब, रुद्दबनी इलैया। ऐ इब्राहिम से इस्माइल को मिलाने वाले, ऐ याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरे अकबर को एक मर्तबा वापस ले आओ। ये कैसे मुमकिन है कि फातिमा की बहू दुआ करे करबला में और पूरी ना हो। इधर हुसैन का बेटा वापस आया और कहा, या बते अल अत्शो कद कतलनी वसिक़लुल हदीद कद अजहदनी। बाबा मुझे प्यास ने मार डाला है और ये जो लोहे के हथियार है ना, मेरे बदन पे आबले पड़ गए। मैं बड़े नाजों से पाला था ना बीबी ज़ैनब ने, बड़े नाजों से पले थे रसूल के शबी अलीउल अकबर अजरुकुम अला ज़हरा। बस मेरे अजीज हो, हुसैन इब्ने अली ने कहा कि नाना मुंतजिर है, दादा कौसर पे मुंतजिर है, मेरे लाल वही पानी पीना। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं, ये प्यास की कुछ ताबीरें लिखी हैं अरबाब मकातिल ने। वो ये लिखते हैं प्यास की कुछ अकसाम है। पहली किस्म ये है प्यास की कि बंदे के अंदर आग लग जाती है, जा के अंदर, जौफ के अंदर इतनी हीट होती है कि जब सांस आती है तो वो आग की तरह होती है। कहते हैं ये प्यास की हालत थी अली अकबर की। दूसरी हालत ये है कि जबान कांटे बन जाती है। कहते हैं ये तीसरी हालत थी हुसैन इब्ने अली की। और तीसरी हालत है कि जब कोई शख्स इतना प्यासा हो कि बार बार मुंह खोले और बंद करे, जैसे मछली पानी से निकलती है, जब तक हिम्मत रहती है वो मुंह खोलती है। रावी ने लिखा ये है अली असगर की प्यास। और चौथी प्यास वो है जब हड्डियां पानी बनने लग जाए, और ये है सकीना की प्यास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मंजिल करीब हो रही है। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। हुसैन इब्ने अली को मौला अली अकबर ने, मौलाजादे ने, मालूम है क्या सलाम किया है? पहले तो ये सुन लीजिए, हर जवान ने मौला को मदद के लिए पुकारा, दो ने नहीं पुकारा, ना अबुल फजल ने पुकारा ना अली अकबर ने पुकारा। वजह मालूम है क्या है? वजह यह है, अबुल फजल ने इसलिए नहीं पुकारा जिसकी कमर टूट गई, जिसके चारे खत्म हो गए, जो सुबह से अब तक लाशें उठा उठा के अधमुआ हो चुका, वो मेरी लाश कैसे उठाएगा? और अली अकबर ने इसलिए ना कहा कि जब भी कोई बुलाता था तो बाबा को लेके तो मैं जाता था, अब कौन रह गया है गरीब का जो मैं मुझ तक ले आए? और हर एक ने सीधा सलाम किया। फकत अली अकबर है सल्लमा अला अबी है, सलाम मुवद्दिइन, सलाम मुवद्दि किया। सलाम मुवद्दि उसे कहते हैं कि जिसने अब न मिलना हो जिंदा, उसको कहते हैं सलाम मुवद्दि। वो विदा वाला सलाम कहता है, फेयरवेल वाला सलाम, खुदा हाफिजी वाला सलाम। क्यों किया? अलैका मिन्नी सलाम या अबता, इसलिए कि सीधा सलाम करें तो अगले पे जवाब वाजिब है। अली अकबर समझ गए थे अब मेरा गरीब बाबा न मालूम जवाब दे सके या न दे सके। खुद ही का अलैका मिन्नी सलाम। अब जो अली अकबर की लाश के करीब पहुंचे तो रावी ने जब नक्शा खींचा, करबला के रन में दो आवाजें आती थी। एक आवाज आती थी बाबा, दूसरी आती थी अकबर। बाबा अकबर, फौजों ने घेर रखा था। हुसैन इब्ने अली को लाश तक पहुंचने में मुजाहिमत हो रही थी।
حسین نے تلوار نکالی، لڑکھڑاتے ہوئے چلے. اب جو لاش اکبر پہ آئے اکبر کا غم بھول گیا. کیا دیکھا؟ کوئی برقع پوش بھی ہے جس نے اپنے زانوں پہ اکبر کا سر رکھا ہوا. اب بیٹا بیٹا کر کے رو رہے کہ کون ہے تو اس وقت میری مدد کرنے والی؟ کا پہچان بھیا، میں زینب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں زینب ہوں بھیا. میں نے اتنا تکلیف سے آپ کو گرتے سنبھلتے نہیں دیکھا. میں نے کہا جوان کی لاش ہے، میرے بھائی کا جگر پھٹ جائے گا. پہلے بہن کو پہنچایا، پھر لاش اٹھائی. اب میں سوچ رہا ہوں وہ پڑھوں یا نہ پڑھوں کہ لاش کیسے اٹھائی. عموماً میرے مولا یا کندھے پہ لاش اٹھاتے، اگر گھوڑے پہ ہوتے تو ہاتھ پہ اٹھاتے. کچھ لاشیں چلتے ہوئے بھی اٹھائی ہیں، یوں عرضی اٹھاتے. کوئی لاش میرے مولا نے عمودی نہیں اٹھائی. عمودی لاش کا مطلب تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اکبر کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اکبر کی پیشانی پہ اپنی پیشانی رکھی، اکبر کی چھاتی پہ اپنی چھاتی لگائی اور یوں بسم اللہ کہہ کے لے کے چلے جیسے حاجی حج بیت اللہ کا اپنی قربانی کو آگے لے کے چلتا ہے. کیونکہ یہ نانا کی شبیہ بھی ہے. لے کر آئے وہاں پر جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی، لاش رکھی، عرش کا رخ کیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ کہا واہ غربتا بریلا، اب میں غریب ہو گیا، اب میرا کوئی نہیں رہ گیا، اب میں غریب ہو گیا. سامنے کھڑی تھی بہن زینب کہ زینب ذرا اپنی بھابھی کو بلا کے لے آنا. یوں ہی راویوں نے لکھا ہے بی بی آدھی اٹھی نون کی طرح مگر اٹھ نہ سکی. اما فضہ سے کہا اما تو جا، بی بی لیلا کو لیا. اب جو فضہ آئے عجب منظر دیکھا، جیسے کسی کی آنکھوں میں نور نہ ہو. اکبر کی ماں قناط خیمہ پہ ایسے ہاتھ مار رہی تھی، کندھے سے پکڑا، بی بی لے کر آئی. جب تھوڑا سا نور بحال ہوا، دیکھا کہ سینے سے اکبر کے خون کا فوارہ جاری تھا. بوڑھی ماں نے چلو میں بھرا، اپنے سر کے بالوں میں رنگے ہنا کرنا شروع کیا. حسین ابن علی نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ اکبر کی ماں کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کے سینے کے خون سے بوڑھی ماں کے بال رنگین ہوں گے. ماتم حسین.